بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی نشریات محرم الحرام کے حوالے سے اس میں پروگرام خطبات امام حسین اسلام اور پیغام عمل، اس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین کرام، آقا امام حسین اسلام کے خطبات پر گفتگو کرنے سے پہلے اور گفتگو سننے سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ آخر ان خطبات کی اہمیت کیا ہے۔ بہت ہی قابل غور مقام ہے کہ 1400 سال پہلے ایک خاص سلسلے میں امام علی مقام نے جو خطبات دیے، جو گفتگو کی، جو مکالمہ ہوا، جو امام نے خطوط لکھے، آج 1400 سال کے بعد ان مکالموں کی، ان خطوط کی اور ان خطبات کی کیا اہمیت ہے۔ مبتدا عظمت انسان ہے، خبر ہے شبیر، ذہن انسان میں اجالوں کا سفر ہے شبیر، سورہ فجر کی میزان سحر ہے شبیر، وقت زیادہ ہے، حسین ابن علی منزل ہے، کربلا آج بھی ماضی نہیں مستقبل ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی بات کسی خاص پیرائے میں کہی جائے تو اس کی اہمیت بس اسی وقت تک کے لیے ہوتی ہے، لیکن کہنے والا اگر حجت خدا ہے، امام وقت ہے، اور وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو پھر وہ الفاظ، وہ کلام، وہ خطبات صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ تا قیام قیامت آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا ایک سمندر ہوتے ہیں۔ ہم جب امام علی مقام کی اس پوری تحریک کو دیکھتے ہیں اور امام کے ان خطبات کو دیکھتے ہیں جو آپ نے واقعہ کربلا سے متعلق دیے، تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ خطبات امام کے معجزات میں سے ایک ہیں، زندہ معجزات۔ یہ خطبات ہمیں امام علی مقام کی اسٹریٹجی، امام کی حکمت عملی، امام کا مشن، امام کا موقف، امام کے قیام کے محرک اور امام کے قیام کے اسباب کے بارے میں سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں شہادتوں کے سلسلے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شہادتوں کے مقاصد کو شکوک و شبہات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور امام علی مقام کی یہ خطبات جو امام کی پالیسی کو، امام کے قیام کے اسباب کو، امام کے موقف کو انتہائی واشگاف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، جو امام کے موقف کو نہ صرف یہ کہ اس زمانے پہ روشن کر رہے ہیں، بلکہ تا قیام قیامت آنے والے ہر انسان پر، چاہے وہ زمانے کے لحاظ سے دور ہے، چاہے وہ مکانی لحاظ سے دور ہے، وہ سب کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج جب کوئی سرسری طور پر کربلا کا مطالعہ کرتا ہے، تو چاہے مغرب میں بیٹھا ہوا مورخ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جب واقع کربلا کو اور امام علی مقام کے خطبات کو دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے جنگ کی نہیں ہے، حسین ابن علی سے جنگ کی گئی ہے۔ کیونکہ امام علی مقام، اگر جنگ مقصد ہوتا تو آپ اپنے ساتھ صرف جوانوں کو لے کر جاتے، لیکن امام اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنے کمسن بچوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حسین حق پر ہے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حسین اپنی ساری بذات کو لے کر اپنے نانا کی محنتوں کو اور خدا کے دین کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہے حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین، ایک لمحہ سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔ اب ہم امام علی مقام کے خطبات کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ امام کی یہ خطبات جو شہادتوں کے مقاصد کو شکوک و شبہات میں الجھا دیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے، ان کے خطبات نے اس کی ہر طرح کی ایمبیگوٹی کو ختم کر دیا، اور اپنے مقصد کو امام نے صرف اپنے زمانے نہیں بلکہ سارے زمانوں پر واضح کر دیا۔ امام علی مقام کا پہلا خطبہ
واقعہ کربلا کے ضمن میں ہمیں وہ نظر آتا ہے جس میں ولید بن عتبہ بن ابو سفیان جو مدینہ کا گورنر تھا، جس نے امام کو طلب کیا اور امام سے بیعت طلبی کی، اس بیعت طلبی کے جواب میں امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اس سلسلے کا پہلا خطبہ ہے۔ وہ خطبہ جو امام علی مقام نے ولید بن عتبہ کے دربار میں دیا، اس سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گی کہ جب امام کو طلب کیا گیا 26 رجب بعد نماز مغربین امام کو طلب کیا گیا، جس وقت آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن زبیر بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ گورنر نے اپنی جانب سے اپنے کارندے کو بھیجا، امام کو طلب کیا، اور امام نے اس سے پہلے کہ امام جواب دیتے، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہ تو دربار کا وقت نہیں ہے، ہمیں اس وقت آپ کو اس وقت میں کیوں طلب کیا گیا ہے، آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ تو امام پر صورتحال پہلے ہی روشن ہو چکی تھی اور پھر مزید اس بلائے جانے سے روشن تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں مجھے کس لیے بلایا گیا ہے اور یقیناً یہ دربار کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے اس گورنر کے کارندے سے کہا کہ تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر آپ مسجد نبوی سے اٹھ کر گورنر ہاؤس نہیں گئے، بلکہ پہلے آپ اپنے گھر آئے اور اپنے ہاشمی نوجوانوں سے گفتگو کی، اور پھر آپ ہاشمی نوجوانوں کو لے کر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے دربار میں آئے، گورنر ہاؤس میں آئے۔ لیکن چونکہ امام کو طلب کیا گیا ہے، لہٰذا امام نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے ہاشمی جوانوں سے یہ کہا کہ تم باہر ٹھہرو، میں خود ملاقات کر کے آتا ہوں، ہاں جب میری آواز بلند ہو تو تم لوگ آ جانا۔ امام ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے دربار میں پہنچے اور ولید نے، گورنر نے آپ کو یزید کی طرف سے آیا ہوا خط دکھایا، جس میں لکھا تھا کہ حسین سے کہو کہ وہ میری بیعت کر لیں۔ امام پر صورتحال پہلے ہی روشن تھی، آپ جان چکے تھے، اور آپ نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا تھا گورنر ہاؤس میں آنے سے پہلے کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت حکومت پر بیٹھ چکا ہے، اور یزید چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے بیعت طلبی کرے، مجھے اس لیے طلب کیا گیا ہے۔ امام نے وہ خط دیکھا اور اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا رقعہ بھی تھا کہ حسین اگر بیعت نہ کریں تو حسین کو قتل کر دینا۔ امام نے اس چھوٹے سے رقعے کا، اس بیعت طلبی کا ایک بھرپور، مدلل، فصیح و بلیغ خطبے کی صورت میں جواب عنایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے، اور ابتدا سے اسلام ہمارے گھرانے سے شروع ہوا اور آخر تک ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ اور اسلام ہمارے ہمراہ رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یزید جس کی تم مجھ سے بیعت طلبی کر رہے ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے، اور خدا کے بتائے ہوئے حلال کو حرام اور خدا کے بتائے ہوئے حرام کو حلال قرار دے رہا ہے۔ پھر آپ نے دو عجیب جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اس خطبے کا آخری جملہ عنایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فاتح کون ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم امام علی مقام کے اس خطبے کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور غور کرنا کیوں ضروری ہے، ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بار بار قرآن میں قرآن کی تلاوت کا حکم نہیں دیا ہے، قرآن پر غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ کتنی متعدد آیات اس زمین میں موجود ہیں جہاں پروردگار عالم نے ارشاد کیا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا اس طرح سے اپنی بات کو پروردگار عالم نے بیان کیا کہ اگر تم جان لیتے، اگر تم غور کرتے، یعنی ہر مقام پر قرآن میں غور و فکر کا حکم دیا گیا۔ اور جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے لیے اہل بیت اطہار اس کے تعارف میں ارشاد کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اور قرآن خدا کا کلام ہی نہیں، خدا کا کمال ہے۔ اس لیے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 7 باطن ہے، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ظاہر اور 7 باطن ہے، اور ہر باطن کے اندر 7 باطن چھپے ہوئے ہیں، یعنی قرآن معانی در معانی، تہ در تہ خزانہ ہے۔
اور اسی لیے خدا نے قرآن کریم کی ہر آیت پر، ہر لفظ پر غور و فکر کا حکم دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان بہت بڑا عالم ہو، جب غور و فکر کرے تب وہ کچھ قرآن سے کشید کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے لیے خلاق دو جہاں غور و فکر کا حکم دے رہا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور جب کوئی ذرہ خاکی، جب کوئی مشت خاکی قرآن کے الفاظ پر غور کرتا ہے تو قرآن کی صفت یہ ہے، قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس پر معانی کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور چونکہ امام علی مقام قرآن ناطق ہیں، لہٰذا جب ہم امام علی مقام کے خطبات کو دیکھتے ہیں اور امام کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو یہ معانی در معانی، تہ در تہ خزانہ، اس سے ہم کچھ نہ کچھ کشف کرنے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے لگتے ہیں۔ ہم امام کے الفاظ پر غور کرتے ہیں جو آپ نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کے دربار میں دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں۔ بہت ہی قابل غور مقام ہے کہ امام سے بیعت طلبی کی گئی ہے، مگر آپ میں کے بجائے ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں۔ یعنی آپ گویا صرف اپنا نہیں، اپنے سارے گھرانے کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ نگاہ امامت دیکھ رہی ہے کہ امام کے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت جائیں گی، لہٰذا امام اپنے پورے گھرانے کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت ہیں۔ ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے اور شروع سے ہمارا گھرانہ اسلام کے ساتھ ہے اور آخر تک ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزید جس کی تم مجھ سے بیعت کے طلبگار ہو، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے اور وہ خدا کے بتائے ہوئے حلال کو حرام اور خدا کے بتائے ہوئے حرام کو حلال قرار دے رہا ہے۔ آپ نے اس کا پورا کردار بیان کیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے اپنے اور یزید کے درمیان نہیں، آپ نے اپنا اتباع کرنے والے اور یزید کے حامیوں کے درمیان گویا خط تمیز کھینچ دی۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ مجھ جیسا، صرف میں ہی نہیں، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب گویا امام نے ایک واقعے کو ایک اصول بنا دیا۔ گویا امام نے اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنے سارے پیروکاروں کو، اپنے محبوں کو، اپنی راہ پہ چلنے والوں کو یزید اور یزید کے حامیوں سے الگ کر کے زمانے کو بتا دیا کہ جو میرا اتباع کرتا ہے، جو میرے پیروکار ہیں، ان کی منزلت، ان کی بلندیاں کیا ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خلافت کب مستحق کون ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں آخری وقت میں اپنی ساری بضاعت کو لٹانے کے بعد امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں اس ایک آواز پر جو امام نے دی، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روز عاشوراء، روز اربعین مولا امام حسین اسلام کے مرقد منور کے گرد کروڑوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور فقط ایک آواز ہوتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ امام کی اس صدائے حلمن کا جواب گویا آج تک آ رہا ہے اور ماتم گلی گلی ہے، ہر ایک گھر میں بین ہے، اے بے خبر یہ نعرہ فتح حسین ہے۔ امام علی مقام کے پہلے خطبے نے ہی گویا زمانے کو یہ بتا دیا۔ اگر اب کوئی سرسری مطالعہ بھی کربلا کا اور کربلا کی تحریک کو سمجھنے کے لیے امام علی مقام کے خطبے کا اگر سرسری مطالعہ بھی کرتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس پر یہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ امام علی مقام نے اپنی پوری پالیسی کو، اپنی پوری حکمت عملی کو، اپنے موقف کو کس طرح صرف اپنے زمانے نہیں سارے زمانوں پر روشن کر دیا۔
امام علی مقام ولید بن عتبہ کے دربار سے جب واپس آئے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ آپ پہلے گھر تشریف نہیں لائے ہیں، پہلے آپ روضہ رسول پر آئے ہیں، اور روضہ رسول پر حاضر ہونے کے بعد پھر آپ گھر تشریف لائے ہیں۔ اور جب آپ نے عازم سفر کربلا ہونے کا ارادہ اپنے گھر والوں پر روشن کیا تو حضرت ام سلمہ آپ کے قریب آئیں اور یہ کہا کہ پیارے حسین، میرے فرزند حسین، تم کہیں بھی چلے جاؤ مگر میرے لال عراق مت جانا، اس لیے کہ تمہارے نانا نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میرا فرزند حسین عراق میں ذبح کیا جائے گا۔ اس لیے پیارے حسین، میں جانتی ہوں کہ یہ کڑا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی تھی، لیکن پیارے حسین تم کسی اور طرف چلے جاؤ مگر عراق نہ جاؤ۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کو جواب دیا، مادر گرامی، میں آپ سے بہت زیادہ اس صورتحال سے واقف ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں سرزمین کربلا پر ذبح کیا جاؤں گا، اور صرف یہی نہیں جانتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بچے سرزمین کربلا پر ذبح کیے جائیں گے، اور یہی نہیں بلکہ یہاں بھی مصائب کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، میرے اہل حرم کو شام غریباں کی قیامتوں کا سامنا ہوگا، مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، مگر مادر گرامی میرا جانا ناگزیر ہے۔ ناظرین کرام، اب مجھے اجازت دیجیے کیونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر امام علی مقام کے خطبات، امام کے مکالمے اور امام کے مکتوبات پر گفتگو کریں گے۔